بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، اور خصوصاً سبزیاں کاشت کرنے والے حضرات اور وہ حضرات یا وہ لیڈیز جو گھروں میں سبزیاں کاشت کرتی ہیں کچن گارڈننگ میں، تو ان کے لیے یہ نہایت مفید پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عنوان ہے اس کا بھنڈی توری یا لیڈیز فنگر، اس کی کاشت۔ میری جان، بھنڈی توری سے آپ سب واقف ہیں اور اس کی افادیت بھی سب پر عیاں ہے۔ یہ جسم کو متوازن رکھنے کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتی ہے، اور جن کا جو اوور ویٹ ہوتے ہیں، اضافی بوجھ جن کا ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے وہ وزن کو کم کرنے میں بھی بھنڈی توری اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اور اس کی اہمیت ہمارے ہاں بہت ایک تو اگر اسٹوڈنٹس میرے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ میں بتاؤں کہ اس میں وائٹامنس ہوتے ہیں اور منرلز ہوتے ہیں، کیا کہیں گے اردو میں، معدنی نمکیات، آئرن ہوتا ہے، اس میں چونا ہوتا ہے، آیوڈین ہوتی ہے، فاسفورس اس میں کافی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اب رہا کہ اس کو کاشت کب کرنا ہے بابا، آج 29 مئی 2022 ہے۔ میں چونکہ ایک ٹھنڈے مقام پہ یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ پہن رکھا ہے کیونکہ یہاں سردی کافی ہے۔ پاکستان بہت پیارا خطہ ہے ہمارا، بہت ہی، جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر قسم کا موسم ہے۔ اور ایک وقت میں جہاں شدید گرمی پڑ رہی ہوتی ہے تو دوسری جگہ پہ جائیں تو اتنی ہی ٹھنڈ ہے، اتنی سردی ہے۔ تو یہ صرف مجھے یہ بتانا تھا کہ جون سر پہ ہے، 29 مئی کا مطلب ہے 2 دن تو رہ گئے، اس کے بعد جون سٹارٹ ہے، اور جون جولائی میں ہی یہ کاشت ہوتی ہے بھنڈی، یہ اس کی دوسری فصل جو گرمیوں میں ہوتی ہے۔ اور یہ جو جون جولائی میں ہوتی ہے تو یہ اگست سے لے کے نومبر تک اس کی آپ ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں، بلکہ کرتے رہتے ہیں۔ باقی رہا کہ زمین اس کے لیے کیسی مطلوب ہے، تو جو ایسیڈک سوائل ہے نا، جس میں تیزابی اساسیت، یہ کیا کہیں گے، پی ایچ اس کی، وہ کوئی 6.5 سے 7.8 وہ ہو تو زیادہ پیداوار کے لیے ایسی زمین موزوں گردانی جاتی ہے۔ باقی زمین عام طور پہ جس طرح آپ لوگ ہل اچھی طرح چلائیں اور 2-3 ہل چلائیں، زمین کو خوب تیار کر لیں، اس میں اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد وہ ضرور ڈالیں، اور جن کے پاس آرگینک میٹر نہیں دستیاب، وہ مارکیٹ سے بھی آج کل کمپوسٹ بھی مل رہا ہے، دوسرا بھی یہ کچن گارڈننگز والوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں ان کو، تو وہ ڈال کے اچھی طرح اس کو ایک بہترین زمین تیار کر لیں، اور اس میں ڈرینیج سسٹم اچھا ہونا چاہیے، پانی کا نکاس یا نکاسی آب جس کو کہتے ہیں، پانی کھڑا نہیں رہنا چاہیے، کہ ایسی زمین ہو جائے بھربھری ہو جائے، اور ہر قسم کی جڑی بوٹیوں سے اس کو پاک کر دیں اور صاف ستھرا کر کے اس کو پلینکنگ کر دیں، یا سہاگا اس پہ چلا کے آپ زمین کو نرم اور بھربھرا کر کے آپ اس کے اوپر کاشت کریں گے۔ اب رہا جو کسان
اس کو بونا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ آپ اچھے اگاؤ والا بیج آپ کو دستیاب ہے مارکیٹ سے. آپ جو ہے نا ویجیٹیبل سیڈز والے ان سے آپ کو مل جائے گا. یہ 10 سے 12 کلو گرام بیج فی ایکڑ یہ استعمال کیا جاتا ہے, کافی ہوتا ہے. اور باقی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بیج کے لیے بھی فصل تیار کرتے ہیں. جو بیج کے لیے بوائی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے تو 6 کلو گرام ہی بیج کافی ہوتا ہے 1 ایکڑ کے لیے. باقی میری جان ایسی سبزیاں ہیں الحمدللہ, ایسی ورائٹیز آ چکی ہیں جن میں قوت مدافعت ہے, کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کے خلاف ان میں ریزسٹنس پار بہت ہے, وہ آپ پلیز استعمال کریں. اور باقی کھادوں کا استعمال آپ کو ہمیشہ میں کہتا ہوں جڑی بوٹیاں تو وہ تو ٹھیک ہے, وہ اس سے پاک ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ کھادوں کے لیے کیمیکل فرٹیلائزر بھی ڈالنا ضروری ہے. بوائی کے وقت آپ کوئی نائٹروجن 25 کلو گرام فی ایکڑ اور فاسفورس 35 کلو گرام فی ایکڑ اور پوٹاش 25 کلو گرام فی ایکڑ وہ ضرور ڈالیں. جو کس سے ملے گی کتنی, یہ تو اب کو میں نے کلو گرامز میں بتا دیا نا کہ اتنی کلو گرام یہ نائٹروجن, فاسفورس اور پوٹاش چاہیے. لیکن یہ اس کے لیے بوریاں کتنی ہوں گی, تو اکثر مجھے کوئی تو 1.5 بوری آپ ڈی اے پی ڈال لیں اور 1 بوری آپ امونیم نائٹریٹ جس کو گوارا کھاد کہتے ہیں نا وہ, یا پھر امونیم سلفیٹ مل جاتی ہے وہ ڈالیں. اور 1 بوری یعنی 1 بیگ پوٹاش کا ضرور اس میں یہ ڈالیں گے تو بہترین پیداوار آپ کو حاصل ہوگی. باقی رہا اس کی یہ بوائی کا طریقہ کیا ہے, تو اس کے لیے آپ جو تیار کر لیں گے نا زمین ساری, تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ کوئی 75 سینٹی میٹر کے فاصلے پر نا آپ پٹڑیاں بنا کر اور پٹڑیوں کے دونوں جانب دونوں طرف آپ 2 سینٹی میٹر کی گہرائی میں لکیریں لگائیں گے, لکیریں مار لیں اور پھر 10 سینٹی میٹر کے فاصلے پر 4 یا 5 بیجوں کا چوکا کریں, ٹھیک ہے. اور اگر فصل کے سے بیج حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے آپ 75 سینٹی میٹر چوڑی اور پٹڑیاں بنائیں اور ان پٹڑیوں کے جنوب یعنی جنوب مینس ساؤتھ سائڈ پہ آپ نے 15 سینٹی میٹر یہ پر آپ نے 2 سے 3 چوکے وہ بیجوں کا چوکا وہ کریں, تو آپ کو بہترین انشاءاللہ پیداوار حاصل ہوگی. اور آپاشی, جہاں تک آپاشی کا تعلق ہے تو بوائی کے فوراً بعد آپاشی کی جانی چاہیے. اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پانی جو ہے نا پٹڑیوں کے اوپر وہ ہرگز نہ چڑھے, اور وہ بلکہ بیج تک صرف اس کی نمی پہنچے, اور تاکہ زمین سخت نہ ہو اور بیج کا اگاؤ متاثر نہ ہو. اگر آپ اوور ایریگیٹ کر دیں گے یعنی پٹریوں کے اوپر چلی جائے تو دیٹ مینس کہ کرسٹ بن جائے گا, پھر وہ بیج اگے گا نہیں اور زمین بھی سخت ہو جائے گی, اس کے اوپر کرسٹ یا کرونڈ جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو پلیز یہ اس کا خیال رکھیں. اور بعد میں آپ ویکلی یعنی ہفتہ وار آپ اس کی آبپاشی کرتے جائیں اور دیکھ لیں موسم کو مد نظر رکھے. بارشوں میں بھی آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا ویکلی, تو لیکن یہ دیکھنا آگے بارشیں بھی آ رہی ہیں تو بارشوں میں آپ نے موسم کی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو دورانیہ ہے آبپاشی کا یا ایریگیشن کا وہ اس میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے. باقی میری جان جو کم از کم جو بھنڈی کی فصل ہے نا 50 دن بعد
پھل دینا شروع کر دیتی ہے۔ جب پھل 7 سے 8 سینٹی میٹر کا ہو تو اس کو ہارویسٹنگ کر لیں، اور شروع میں 3 دن بعد اور پھر ہر دوسرے تیسرے روز جب فصل جوبن پر آ جائے تو مناسب سائز کا پھل وہ دیکھیں۔ جتنے آپ کو پتہ ہے چھوٹی لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، بڑی اور پکی ہوئی جو بھنڈی ہے وہ پسند نہیں کی جاتی، لہٰذا آپ یہ اس کا خیال کریں کہ نرم ہو اور زبردست ہو، آپ کو اچھے دام مل جائیں گے، پیسے اچھے مل جائیں گے۔ اور 1 ایکڑ سے کئی ایک مجھے اسٹوڈنٹس بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کتنی توری ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ تو 1 ایکڑ سے کوئی 6 سے لے کے 8 ٹن اس کی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے آسانی سے انشاءاللہ تعالی، اگر آپ لوگ میری ان معروضات پہ عمل کریں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس پروگرام کا اختتام نظافہ من الایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی ایمان میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا نظافہ نصف الایمان، یعنی آدھا ایمان ہے صفائی۔ تو اپنا خوب خیال رکھیں، اپنے ماحول کا خیال رکھیں، اپنے جب ماحول کا میں کہتا ہوں تو قرب و جوار کا بھی خیال رکھیں، اور صاف ستھرا رہیں، اپنی باڈی کو بھی صاف رکھیں، نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو صاف رکھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔